مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے آج پھر موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ اور میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور ہم جب بھی خدا کے کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، ہم مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کے کلام کی توجہ کی کمی۔ میرے عزیزو، اس روئے زمین کے اوپر آج کے انسان کی مختلف باتوں اور مختلف چیزوں کی طرف توجہ ہے، لیکن خدا کے کلام کی طرف توجہ نہیں ہے، جبکہ خدا جو ہے اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت جو ہے وہ اپنے کلام کو دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب روئے زمین پر تھے تو ایک بہن نے اس سے کہا کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا، اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا، کہا ہاں وہ مبارک ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ مبارک وہ ہے جو میرے باپ کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ اپنے کلام پر توجہ کرنے والوں کو برکت دیتا ہے۔ اور آج بنی نوع انسان کے لیے، ایمانداروں کے لیے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ وہ خدا کے کلام پر توجہ دیں، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے روئے زمین کے اوپر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو امثال کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ مبارک ہے۔ توجہ کا مطلب ہے متوجہ ہونا، رجوع کرنا، رجوع ہونا، اور بھلائی کا مطلب ہے بہتری، یعنی انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بہتری تو چاہتا ہے، لیکن جس وجہ سے بہتری آنی ہے یا خدا ہماری زندگیوں میں بہتری کو لا سکتا ہے وہ خدا کا کلام ہے، لیکن لوگ خدا کے کلام پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے سلیمان کی امثال یعنی امثال کی کتاب کے اندر یہ بات ہے کہ جو کلام پر، کسی اور چیز پر نہیں، دنیاوی، نفسانی، زمینی کسی چیز پر نہیں، بلکہ خدا کے کلام پر جو شخص توجہ دیتا ہے وہ کیا کرے گا؟ بھلائی دیکھے گا۔ یعنی بھلائی کس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ بہتری کس کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ بہتر اور بہترین زندگی زمین کے اوپر کون گزار سکتا ہے؟ جو خدا کے کلام پر کیا کرتا ہے؟ توجہ دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب کوئی شخص خدا کے کلام پر توجہ دیتا اور اس کا جو ہے وہ متوجہ رہتا ہے، تو میرے عزیزو وہ اس کی زندگی میں کیا ہے؟ بہتری آتی ہے، وہ بہترین بلکہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اور جیسے امثال کی کتاب اور اس کے 4 باب میں اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، امثال کی کتاب 4 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر، میری باتیں جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، یعنی میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ آج لوگ بیماریوں سے
شفا پانا چاہتے ہیں، لیکن شفا کہاں پر ہے، کیسے ملتی ہے؟ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ اور یہاں پر سلیمان کی مثال اس کا 4 باب اور اس کی 20ویں 21 اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات یعنی ان کی زندگی ہے، اور ان کے سارے جسم کی کیا ہے، صحت ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوا تک جو صحت ہے، جس سے ہم صحت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کی منہ کی باتیں ہیں، وہ بائبل مقدس ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم کیا ہے، مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ خداوند یسوع نے بھی کہا، اس نے کہا کہ جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے، مبارک وہ شخص ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب کے اندر، تو یشوع کو خدا نے کہا کہ تو حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، بے دل نہ ہو، خوف نہ کھا، زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، پر میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تب تجھے جا کر اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یعنی کامیابی اور کامرانی کی راہ جو ہے، یعنی بہترین زندگی گزارنے، بہتری کی طرف جو ہمیں لے کر جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، امثال کی کتاب 16 باب میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ کیا کرے گا، بھلائی دیکھے گا۔ کلام پڑھنے سے ہمیں فہم حاصل ہوتا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنے سے ہمیں شفا ملتی ہے، اور خدا کے کلام کو پڑھنے سے کیا ہے، یہ ہماری کیا ہے، زندگی ہے، اور بلکہ یہ ہمارے سارے جسم کی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوا تک کیا ہے، یہ صحت ہے۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے پڑھیں، امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یہ تیری ناف کی کیا ہے، صحت ہے، اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ یعنی یہ ہماری ناف کی صحت اور ہماری ہڈیوں کے لیے کیا ہے، تازگی ہے۔ یعنی جب ہم خدا کے کلام پر توجہ دیتے ہیں، لیکن میری چیزوں کمی اس بات کی ہے کہ لوگ خدا کے کلام کی طرف توجہ نہیں، بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی طرف ان کی توجہ رہتی ہے۔ لوگ جو ہے جادوگروں کی طرف توجہ دیتے ہیں، تعویذ، دھاگے، ٹونوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، لوگ سیاڑوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بلکہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے کی اور حکیموں کے پاس جانے کی کیا کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خداوند کیا چاہتا ہے کہ اس کے کلام پر توجہ دی جائے، اور جب ہم اس کے کلام پر توجہ دیتے، یعنی بائبل مقدس خدا کا تحریری کلام ہے، اور خداوند یسوع مسیح خدا کا زندہ کلام ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے اور خداوند یسوع مسیح پر توجہ دیتے ہیں، تو یسوع نے ایک کم 40 کوڑے کھائے جو ہماری بڑی بڑی بیماریوں کے لیے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے کیا ہے، شفا پائی ہے۔ اس لیے سلیمان اس کو لکھتا ہے کہ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر کیا کر، توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ۔ یعنی کلام رکھنے کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے، دل ہے، وہ کبٹ نہیں ہے، وہ کوئی بیگ یا باقاعدہ طور پر پرچھتی نہیں ہے، بلکہ کلام کو رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دل ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف کیا ہے، گناہ نہ کروں۔ اس لیے سلیمان بھی کہتا ہے کہ اس کو اپنے کیا ہے، دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی کیا ہے، صحت ہے۔ میرے عزیزو، سارے جسم کی صحت جو ہے پیناڈول نہیں ہے یا کوئی میڈیسن نہیں ہے، یہ صرف ایک دل کی تسلی ہے۔ میں ڈاکٹروں کے یا میڈیسن کے خلاف نہیں ہوں،
لیکن جو میں آپ کو سکھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں، جو میرے دل میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر توجہ دینے والے ہوں، اور خدا کا کلام ہماری زندگی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بناتا اور سنوارتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آج ضرورت ہے کہ ہر شخص باقاعدہ طور پر خدا کے کلام پر کیا ہے، توجہ دینے والا ہو۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، وہ ہمیں باقاعدہ طور پر بائبل مقدس میں لکھا زبور 19 میں کہ جوان اپنی روشوں کو کیسے پاک رکھ سکتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے۔ یعنی جب ہم کلام پڑھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں حکمت دیتا، خدا کا کلام ہمیں فہم دیتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہمیں تسلی دیتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے اس کو پڑھنے سے ہمیں زندہ امید ملتی ہے، اور ہم زندہ امید میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے آئیں اپنی زندگی پر ہم غور و خوض کریں، اور خدا کے کلام پر توجہ دے کر ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈالنے والے ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، دنیا اور دنیا کی چیزوں پر توجہ دینے کی نہیں، بلکہ کیا ہے، خدا کے کلام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہنستے روتے جاگتے زندگی کے قول و فعل کے اندر خدا کے کلام پر توجہ دینی ہے، اور جب ہم خدا کے کلام پر توجہ دیں گے تو پھر خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی اور ہمارے سارے جسم کی صحت ہے۔ یہ ہماری ہڈیوں کے لیے، ہماری ناف کے لیے جو ہے یہ صحت ہے، یہ ہماری ہڈیوں کے لیے تازگی ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اس پر پڑھنے والے، اس پر جو ہے توجہ دینے والے، اور اس کی طرف رجوع لانے والے بن جائیں۔ اور جب ہم رجوع لاتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تو یہ ہماری بہتری، دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر بہتری ہماری زندگی میں کیا ہے، قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے عزیزو، خدا کا کلام ہی ہمیں بچا سکتا ہے، خدا کا کلام ہی، بائبل مقدس ہی جو ہے وہ زندگی کی راہ ہے، بائبل مقدس ہی زندگی کا ضابطہ حیات ہے، اور یہ ہمیں نجات ملتی ہے اس کو پڑھنے سے۔ آئیں اپنی زندگی پر ہم غور و خوض کریں کہ ہم خدا کے کلام کو کتنا پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے کلام کو، بائبل مقدس کو پرچھتیوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو سال میں ایک بار اتار کر یا 2 بار اتار کر اس کو جھاڑ پونچھ کر اس کو صاف کر کے جو ہے واپس رکھ دیتے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام کو گھر میں رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بہتری ہو تو پھر ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اس کو خالی پرچھتیوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ کر اس کو رکھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے، پڑھ کر اس پر عمل کریں گے، ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی، ہماری زندگی میں بھلائی قائم ہوگی، اور ہم خدا کے جلال کا سبب بن سکیں گے۔ آئیں آج خدا کے کلام کی ان باتوں کو ہم غور سے سنتے ہوئے خدا کے کلام کو پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالیں، کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ جیسے انسان سے انسان اور جانوروں سے جانور پیدا ہوتے ہیں، ایسے ایمان کے پیدا ہونے کا تعلق مسیح کے کلام سے ہے۔ جب ہم مسیح کے کلام کو سنتے ہیں، ہم میں ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو پڑھتے، سنتے، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہتری آتی ہے، شفا آتی ہے، ہم شفا پاتے ہیں، اور ہم باقاعدہ طور پر خداوند میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اس لیے بائبل کو ہم پیار کرنے والے، اس کو پڑھنے والے اور اس پر توجہ کرنے والے بنے۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں پر توجہ نہیں، بلکہ خدا کے کلام پر توجہ کرنے والے ہوں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بہتری کو، بھلائی کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں خداوند آپ سب کو، ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں
آج جو تیرے کلام کا بیج بویا گیا ہے وہ 100 کا 100 گنا پھل لائے، کلام رائے گا نہ جائے، دل کی تختیوں پر لکھا جائے، ذہن نشین ہو جائے، رگ رگ اور گودے گودے، نس نس اور بند بند میں تیرا کلام اترے۔ خداوند کلام کی کمی کو ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنے کا فضل دے، تاکہ ہم کلام پر توجہ دینے والے، اس کی طرف متوجہ رہنے والے اور اس کو پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں، تاکہ ہماری زندگیاں بہتر کی طرف جائیں، ہم بھلائی کو دیکھیں۔ اور خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے کہ تیرا کلام جو ہماری حیات ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو ہماری صحت ہے، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو خداوند ہمیں صحت ملتی ہے۔ ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں اپنے کلام کو پڑھنے کا، سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا، تو اپنے لوگوں کو، ہم سب کو، سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر اے خداوند لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ تیرے حضور منت کرتے ہیں جتنے بھی سننے والوں میں کوئی دکھی ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یسوع کے نام سے ان کی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں جاتی رہیں، اور خداوند تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ اپنے لوگوں کو یہ فضل دے کہ وہ دن رات، بلکہ خداوند صبح اور شام تیرے کلام کو پڑھیں اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکیں، اور اسے محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اپنے لوگوں کو، خدا سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔